عزیز مومنین، خدا حکمت کا سرچشمہ ہے اور خدا یہ وصف اپنے لوگوں کو عطا کرتا ہے کہ وہ اس کی محبت اور اس پر کامل ایمان میں ترقی کریں اور حکمت سے اپنی زندگی کی سمت کا تعین کریں کہ انہوں نے کس طرح خدا کی جستجو میں اپنی زندگی گزارنی ہے تاکہ اس کی بادشاہی کے لائق بن سکیں۔ آج 32واں لتوریائی اتوار ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہم لتوریائی کیلنڈر کے مطابق سال اول کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں اور بہت جلد خداوند کی آمد کے ایام شروع ہو جائیں گے۔ آج کی تلاوتیں ہم سب کو بتاتی ہیں کہ ہم خداوند کی آمد کے منتظر رہیں، جاگتے رہیں، ایمانی اور روحانی طور پر بیدار رہیں، روشن مشعلوں کے ساتھ اس کے استقبال کے لیے کامل تیاری کریں۔ اگرچہ تیاری اور بیداری کا عمل آسان نہیں، اس کے لیے بہت صبر، برداشت اور حکمت عملی کی ضرورت ہوتی ہے اور کامل امید کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر بھی خداوند کے استقبال کے لیے ہمیں جاگتے رہنے کی ضرورت ہے۔ آج کی پہلی تلاوت جو کہ حکمت کی کتاب اس کے 6 باب اور اس کی 12ویں آیت سے لے کر اس کی 16ویں آیت تک ہے، آج کی پہلی تلاوت حکمت کے اوصاف اور کام بیان کرتی ہے کہ حکمت شاندار ہے، یسر مردہ نہیں۔ یہ ان کو ملتی ہے جو اس کی تلاش میں رہتے ہیں، بلکہ یہ خود ان کے دروازے کے پاس بیٹھی رہتی ہے۔ حکمت کو پا لینا خدا کو پا لینا ہے۔ ہماری حکمت ہماری امید بڑھاتی اور ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ حکمت خدا کا وہ حسین تحفہ ہے جو انسانوں کی زندگی سے راستی کے پھل ظاہر کرتا ہے۔ حکمت اور دانائی سے کیے ہوئے ہر فیصلے، کام اور منصوبے میں چاشنی نظر آتی ہے۔ آج کی دوسری تلاوت مقدس پالوس رسول کا پہلا خط تسالونیکیوں کے نام، اس کا 4 باب 13ویں آیت سے 18ویں آیت سے لی گئی ہے۔ اس خط میں ہم پڑھتے ہیں اور مقدس پالوس رسول بیان کرتے ہیں کہ یسوع مسیح کی دوسری آمد، جس کی ہم سب کو مقدس پالوس رسول امید دلاتا اور ہمارے ایمان کو پختہ کرتا ہے کہ خداوند خود للکار اور مقرب فرشتے کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ آسمان سے اترے گا۔ جو مر چکے ہیں وہ جی اٹھیں گے اور ہم خداوند کے ساتھ ہمیشہ تک رہیں گے۔ اسی میں ہماری امید، ایمان اور تسلی ہے کہ ہم نے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ خداوند کے ہمیشہ منتظر رہنا ہے۔ آج کی انجیل مقدس متی کی انجیل، اس کے 25ویں باب اور اس کی پہلی 13 آیات ہیں۔ انجیل مقدس ہمارے سامنے 10 کنواریوں کی تمثیل پیش کرتی ہے، جن میں 5 عقل مند اور 5 بے عقل ظاہر کی گئی ہیں۔ عقل مند کنواریاں مکمل تیاری کے ساتھ استقبال کو آئی ہیں، جنہوں نے تیاری کے تمام لوازمات اپنے ساتھ لیے ہیں، لیکن بے عقل کنواریاں اور ان کی تیاری نامکمل اور ادھوری ہے۔ نتیجہ، عقل مند کنواریاں دولہا کے ساتھ شادی کی ضیافت میں شریک ہوئیں، لیکن بے عقل کنواریوں کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا اور دولہے نے ان کے لیے دروازہ نہ کھولا، بلکہ ان کو کہا کہ میں تم کو نہیں جانتا۔ خداوند یسوع مسیح حکمت کا منبع ہے۔ وہ کامل استاد ہے جو حکمت کی باتیں بتاتا ہے۔ ایک استاد میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ مختلف سطح، مختلف طبقہ فکر، مختلف لوگوں سے ایک ہی طریقہ کار کے تحت نہیں، بلکہ موقع کی مناسبت سے موضوع اور مؤثر طریقہ سے گفتگو کرتا ہے تاکہ اس کی بات بہتر طور پر سمجھی جا سکے۔ خداوند یسوع مسیح کے بھی کلام کرنے کے مختلف طریقے اور انداز ہیں۔ کبھی وہ معجزات کی صورت میں، کبھی الفاظ سے، کبھی مبارکبادیوں کی صورت میں، کبھی برہم افسوس اور تنقید کے انداز میں،
اور کبھی تمثیلی انداز میں گفتگو کرتا ہے۔ آج کے انجیل مقدس میں تمثیلی طریقہ کلام پایا جاتا ہے، جس میں آسمان کی بادشاہی کو 10 کنواریوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ان میں 5 عقل مند اور 5 بے عقل بیان کی گئی ہیں۔ عقل مند کون ہے؟ عقل مند وہ ہے جو حکمت سے ملوث ہے، حکمت دانائی سے پر ہے۔ حکمت خدا کی نعمت ہے جو اس شخص کو ملتی ہے جو اسے پانے کی جستجو کرتا ہے۔ حکمت انسانوں کو عقل مند اور دانش مند بناتی ہے اور ہر ارادے میں ان کو مل جاتی ہے، جیسے کہ 5 عقل مند کنواریاں۔ بے عقل کون ہے؟ یہ وہ ہے جو حکمت سے بالکل خالی، جن کی زندگی عقل اور فہم سے بعید، ان کی زندگی میں نہ چاشنی ہوتی ہے اور نہ ہی بہتری، نہ انہوں نے فہم و ادراک سے سوچنا سمجھنا اور نہ ہی زندگی گزارنے کے لیے بہتر حکمت عملی اپنائی ہوتی ہے۔ ان کی زندگی اور کام کسی منصوبہ سازی کے تحت نہیں، بلکہ اور بالآخر ذلت، رسوائی اور پچھتاوے میں ہوتے ہیں، اور یہی ان کا مقدر ٹھہرتا ہے، جیسے کہ 5 بے عقل کنواریاں۔ آج کی تمثیل بہت ہی خوبصورت اور انوکھے انداز میں ہماری توجہ خداوند یسوع مسیح کے دن یعنی اس کی آمد ثانی کی طرف مبعوث کرواتی ہے کہ ہم خداوند کے دن کے لیے ہمیشہ تیار رہیں۔ اس میں تیل پر زور دیا گیا ہے کہ بے عقل کنواریوں کے پاس تیل ختم ہو گیا اور ان کی شمعیں بجھنے لگی۔ تیل کے کیا معنی ہیں؟ کچھ مفسرین کے مطابق عقل مند کنواریوں کے پاس تیل کی وافر مقدار موجود تھی۔ کہتے ہیں کہ یہ تیل ہمارے اچھے کام اور نیکیاں ہیں جو ایمان کی شمع کو روشن رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ بپتسمہ کے ساکرامنٹ کے وقت روشن شمع ہمیں تھمائی جاتی ہے کہ ہماری زندگی بھی اس نور کی طرح روشن رہے، ہماری زندگی سے ایمان کی شمع چمکتی رہے جب کہ خداوند نہ آ جائے۔ آج کے خط میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب کلیسیا کا ایمان اور امید ماندے پڑ جاتے ہیں کہ مسیح نے آنے میں دیر کر دی ہے، ان کے نزدیک مسیح کی آمد بہت جلد متوقع تھی، لیکن وہ نہیں آیا۔ وہ گھبرا چکے تھے کہ بہت سارے لوگ یسوع مسیح کی آمد کی امید میں مر چکے تھے۔ اب ان کا کیا ہوگا؟ ہمارا کیا ہوگا؟ تو مقدس پالوس رسول انہیں تسلی دیتے ہیں کہ وہ پر امید رہیں، مسیح ضرور آئے گا۔ وہ مقرب فرشتے کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ آسمان سے اترے گا، اور وہ جو مر چکے ہیں وہ پہلے جی اٹھیں گے۔ یہ تمثیل ہمیں چیلنج کرتی ہے کہ ہم ان باتوں پر غور کریں۔ پہلا، کیا ہم کامل امید اور کامل ایمان کے ساتھ خداوند کے منتظر ہیں؟ دوسرا، کیا ہم خداوند کے انتظار میں نا امید اور بے دل تو نہیں ہوئے؟ تیسرا، کیا ہم عقل مند کنواریوں کی مانند ہیں؟ چوتھا، کیا ہم نے خداوند کے استقبال کے لیے کامل تیاری کی ہے؟ عقل مند کنواریوں کی مثال ہمارے سامنے رکھی ہے۔ خداوند کے استقبال کے لیے تمام لوازمات تیار رکھیں۔ ہم اپنی زندگیوں سے تیل یعنی نیکی، ایمانداری، سلامتی، رحم دلی، مدد، خدا ترسی، حلیمی، مخلصی، امید اور انسانیت پیدا کریں تاکہ ہمارے ایمان کی شمع روشن رہے۔ جب خداوند آئے تو ہمیں جاگتا پائے اور ہماری شمع روشن رہے۔ اور اسی طرح ہم ایک گیت بھی سنتے ہیں کہ شمع جلائے رکھنا، یسوع آنے والا ہے، آنکھیں اٹھائے رکھنا، یسوع آنے والا ہے۔ عزیز مومنین، یہ تمثیل ہمیں آخرت کے بارے تبدیلی کی دعوت دیتی ہے کہ ہم ابھی سے حکمت کے ساتھ
اپنی سمت کا تعین کریں، جاگتے رہیں، دعا کریں، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ خداوند کس دن آئے گا۔ نہ صرف بدنی آنکھوں سے جاگتے اور بیدار رہیں، بلکہ ایمان میں کامل اور روحانی طور پر بیدار رہیں۔ نیز اپنے ایمان کو ہمیشہ تازہ، زندہ اور جاوید رکھتے ہوئے اقرار کریں کہ اے خداوند، ہم تیری موت کا اعلان کرتے ہیں، ہم تیری قیامت کا اقرار کرتے ہیں کہ جب تک تو نہ آئے۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔